حضرت مفتی محمود رحمہullah سیاست کے میدان میں آتے ہیں، حالانکہ شیخ الحدیث ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں، سیاست کے میدان میں آتے ہیں، حالانکہ مفسر قرآن ہے۔ شیراں والے باغ کے اندر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی جگہ 10 دن میں الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورے قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، حالانکہ افتاح میں اس کے مقابلے کا مفتی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بندہ سیاست میں آتا ہے، اسمبلی پہنچتا ہے تو مفتی محمود رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں بہت حیران ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے منہ پہ داڑھی ہے، میرے سر پہ پگڑی ہے، میں پیغمبر کے دیے ہوئے قرآن، پیغمبر کے دیے ہوئے فرمان سے خود کو متعلق سمجھتا ہوں۔ اللہ تو نے میرے لیے یہ فیصلہ کیسے کیا تھا، مجھے ان اسمبلی کے لوگوں میں بٹھا دیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، دین کے قریب بھی نہیں ہے۔ اللہ میں ان بے دینوں میں بیٹھوں گا، اللہ وہ بخاری کا سبق اچھا نہیں تھا، اللہ وہ قرآن کی تفسیر اچھی نہیں تھی، اللہ وہ فقہ کا درس بہتر نہیں تھا، میں مدرسے میں اٹھ کے یہاں سے آیا۔ کہتے ہیں پھر ایک وقت آیا اللہ نے میرے اوپر کھولا، اے محمود ابن صدیق، رب نے تجھے چنا ہے تو پھر قادیانیت کی سرکوبی کے لیے چنا۔ یہ تاریخ 1974 کی اٹھی۔ سید یوسف بن نوری محدث جلیل بانی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی، ان کی قیادت میں ملک پاکستان کے کونے کونے میں علماء، طلباء، مشائخ، فقہاء، اتقیاء، اولیاء جمع ہو کر تحریک ختم نبوت میں چلتے ہیں، اور اسمبلی میں تمام مکاتب فکر، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ کوئی اور اہل ہو، یہ سارے حضرت مفتی صاحب کی قیادت میں جمع ہو کر اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت، اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کو اس بات پہ آمادہ کر لیتے ہیں کہ قادیانیت کا مسئلہ اب روڈوں پہ حل نہیں ہوگا، قادیانیت کا مسئلہ اب چوکوں پہ حل نہیں ہوگا، قادیانیت کا مسئلہ اب چوراہے پہ نہیں ہوگا۔ قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو بھی بلاؤ، قومی اسمبلی میں مرزائیوں کو بھی بلاؤ، قومی اسمبلی میں مسلمانوں کو بھی بلاؤ، اللہ کا قرآن درمیان میں رکھو، رسالت مآب کا فرمان درمیان میں رکھو، رسول اللہ کا یارانہ، حضور کے صحابہ، رسول اللہ کا گھرانہ، رسول اللہ کی اہل بیت کے تشریحات کو، فرامین کو، احکامات کو، تعلیمات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں قادیانیت کا اسلام سے کتنا تعلق ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام۔ قادیانیت بلائی جاتی ہے، 13 دن موقع ملتا ہے، آؤ کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرنے والوں، مرزا قادیانی کے گماشتو، مرزا قادیانی کے پروردو، آؤ اپنے کفر کو پیش کرو۔ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ دلائل کی دنیا میں ہیجڑے بن جاتے ہیں، دلائل کی دنیا میں خون سے بن جاتے ہیں، جیسے ان کے پاس بچہ پیدا کرنے کی پاور نہیں ہے، انہوں دلیل دینے کی پاور نہیں تھی، بالکل زیرو ہو گئے، جیسے گدھے کے سر پہ سینگ رہی ہے۔ قادیانیت دلائل سے آئی ہو جاتی ہے، جیسے اندھے کو کوئی دکھتا نہیں ہے، قادیانیت دلائل میں زیرو۔ 13 دن تک مفتی محمود نے ان کی اس منجی کو ٹھوکا ہے جو مرزا قادیانی نے بن کے امت میں فتنے کی بنیاد رکھی تھی، اور اس جگہ قادیانیوں نے اپنے کفر کو پیش کیا تو مفتی محمود رحمہ اللہ نے اسمبلی کے لوگوں سے پوچھا، اور اسمبلی کے ممبران، ممبر آف دا پارلیمنٹ، مجھے بتائیے تم اپنی ماں کو دیانتدار سمجھتے ہو یا اپنی ماں کو خائن سمجھتے ہو؟ تمہاری ماں تمہارے ابو سے چھوڑ کے کسی اور جگہ منہ کالا کرانے گئی تھی یا نہیں گئی؟ اسمبلی کے لوگوں نے کہا کیا بات ہے، محمود
सवाल ये क्यों कर रहे हो? क्या वजह ये है तुम सारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हो? कहा जी हां। कहा मिर्जाई कहते हैं हर वो बंदा जो मिर्जे को नबी नहीं मानेगा इल्ला ज़ुर्रियतल बगाया, वो किसी उस औरत की औलाद है जिसने ज़िना कराया है, खता की है, गुनाह किए हैं, उसने मुंह काला किया और बच्चा पैदा हुआ, वो हलाली बेटा नहीं है, हलाली मां की औलाद नहीं है जो मिर्जे को न माने। बताओ असम्बली के लोगों, तुम इस बात के कायल हो? असम्बली तड़प उठती है, लोग बैक जबानों के कहते हैं हम नहीं मानते, हालांकि ये वक्त था। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह फरमाते हैं मिर्जे कादियानी के पोते पर बड़ी पगड़ी थी, इसके माथे पर कलमे का बेज था, इसके कंधे पर हवाइल शरीफ लटकी हुई थी, जुब्बा पहन के आया, सफेद कुर्ता पहन के आया, हुजूर पाक के नाम पे बड़े एहतराम से सीने पे हाथ रख के दुरूद पाक पढ़ता। लोग समझते वो तेरी मुफ्ती महमूद और ये मौलवी कितने सच्चे मुसलमान है, ये इतना सच्चा है, उसकी दियानतदारी मशहूर हो रही थी। लेकिन कादियानियत के बातें सामने आई, हवाला जात सामने आए, मुसलमानों की माओ पे एतराज सामने आया, रिसालत महब से दुश्मनी सामने आई, तो असम्बली के लोगों ने इसे काफिर अक़लियत करार दिया। और कायद तहरीक रब करोड़ों रहमतें नाजिल करे, हजारा की सरजमीन मानसेरा के इलाके बफ्फा में उस कब्रिस्तान की ओट में कफन की चादर लेकर सोने वाले बतले हुर्रियत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी पर अल्लाह करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। उन्होंने महज़रनामा पेश किया, कहा मिर्जे ने अलिफ से कितनी गालियां दी है, बा से कितनी दी है, ता से कितनी दी है, सा जीम हा और पूरी या तक गिन के दिखाई कि मिर्जा इतना फहाश था, इतना लआन था, इतनी गालम गलौज करने वाला था। आखिर जब दलील की दुनिया में वो जीरो हुए, मुसलमानों कुफर हार गया, इस्लाम जीत गया। मैं ये बात पूरी सुना इसीलिए रहा हूं कि जो मैंने तमहीद में बात की है सियासत पर, तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह फरमाते हैं फिर मुझे समझ आया कि मुझे रब ने बुखारी की दरसगाह से उठा के, तफसीर कुरान की दरसगाह से उठा के यहां क्यों भेजा। और सुनो, 100 साल मेहनत हुई है, 10 लाख बंदा घर से बेघर हुआ है, 1 लाख जख्मी हुआ है, 10,000 माओं के सुहाग उजड़े हैं, बाप के लख्ते जिगर नूरे नजर कटे हैं, लेकिन कानून नहीं बन सका। कादियानियत के खिलाफ आईन में तरमीम नहीं हो सकी, बात नहीं आ सकी। वो एक सियासी मौलवी की मेहनत, एक सियासी आलिम का असम्बली पहुंचना और बाकी उलमा का तायद करना वो काम कर गया जो कई मदरसे न कर सके। अब देखो आलिम को सियासत में आने पर कितना जरूरी होना चाहिए। असल ये है, जब ये हुआ अब कादियानियों ने सोचा क्या करें, कोई हल ढूंढो। कादियानी तो काफिर अक़लियत करार आ गए, बाय स्टेट इनको काफिर अक़लियत करार दे दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट हो गई है, अब तो कानून बन गया है। रसूलुल्लाह को खातिमुन नबीयीन न मानने वाले का मसला यह है, हम कादियानी अजान नहीं दे सकते, देंगे तो पहले मुसलमान बनेंगे तो अजान देंगे, काफिर बन के क्यों दे। कलमे की दावत नहीं दे सकते, अपनी मस्जिद को अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते। ये सारी पाबंदियों में जकड़े तो अपने बाप अंग्रेज के पास इंग्लैंड में जाकर पना ली। जब वहां गए तो फिर कादियानियों ने एक बयानिया बनाया, एक मौकिफ बनाया, एक उन्वान बनाया, एक स्लोगन बनाया। वो क्या? उलमा की कदर करो, आलिम बहुत अच्छा होता है, तुम्हें नमाज पढ़ाता है तुम्हारा इमाम है, तुम्हें जुमा पढ़ाता है तुम्हारा खतीब है, दावत व तबलीग में लेकर जाता है, तदरीस करता है, खानकाह में जाता है, अल्लाह अल्लाह कराता है,
شیخ طریقت ہے، تصوف کو سنبھالا ہوا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، ان سب کی قدر کرو. سیاسی مولوی کی قدر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اسلام آباد سے پرواہ ہے. کیوں؟ قادیانی جانتا تھا کہ 100 سال میرے خلاف مدرس میں محنت کی ہے، میں اپنے ترتیب پر شیطانیت پھیلاتا رہا. 100 سال میرے خلاف شیخ طریقت نے خانقاہ میں بیٹھ کے ذہن سازی کی ہے، لیکن میں اپنے کام پر کار بند رہا. قادیانی جانتا ہے تبلیغ والوں نے، تدریس والوں نے، مدرسے والوں نے، مصلی والوں نے، منبر والوں نے میرے خلاف ضرور ذہن سازی کی، میرے خلاف باتیں ضرور کی، لیکن میرا بال بھی کا نہ کر سکے. ہاں یہ سیاسی مولوی آیا، الیکشن میں آیا، اسمبلی آیا، منبر بنا، سیاست کو سنبھالا تو میرا کچومر نکال کے رکھ دیا. اسے چوٹ لگ چکی ہے، اسے پتا ہے مجھے چوٹ لگے گی تو اب بھی سیاسی عالم سے لگے گی. اس نے یہ بیانیہ بنا دیا، عالم ہے مسجد والا، عالم ہے مدرسے والا، عالم ہے خانقاہ والا، عالم ہے اللہ اللہ والا، عالم ہے تبلیغ والا، عالم ہے باقی معاملات والا، سیاسی عالم نہیں ہے. میں کہتا ہوں سنو قادیانیوں، عالم تبلیغ والا بھی ہے، عالم تدریس والا بھی ہے، عالم خانقاہ والا بھی ہے، عالم مدرسے والا بھی ہے، عالم امام بھی ہے، عالم خطیب بھی ہے. لیکن سیاسی عالم وہ ہے جو اسمبلی میں بیٹھے گا، حفاظت تمام علماء کی ہوگی، اسمبلی میں بیٹھے گا، حفاظت مدارس کی ہوگی، اسمبلی میں بیٹھے گا، حفاظت مکاتب کی ہوگی، اسمبلی میں بیٹھے گا. باقی مولویوں کی داڑھی اور پگڑی بچے گی، وہ دین کو نافذ کرے گا، یہ دعائیں کریں گے. تو اسی لیے محافظ کو ہم بھول گئے. جو میرے مدرسے کا محافظ، میری مسجد کا محافظ، میری دینداری اور تدین کا محافظ، میرے اسلام و ایمان و اخان و احسان کا محافظ، میرے دینداری میں میری داڑھی اور پگڑی کا محافظ، جس کی بنیاد پر میں سینہ اٹھا کر دین کی محنت پہ چلتا ہوں، وہ تمام کام اسمبلی میں بیٹھ کے سیاسی عالم کر رہا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.